بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ واقعی عربی زبان اور عربی سے اردو ترجمہ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوستو، ٹرانسلیشن کورس میں میں نے قصص النبیین کا حصہ اول پڑھایا ہے۔ اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پلے لسٹ پر موجود ہے، آپ وزٹ کیجئے اور سارے اسباق بالترتیب وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی یہ ویڈیو بنا کسی دیری کیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے العاصفۃ۔ عاصفۃ مانے تیز آندھی، تیز آندھی۔ بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد۔ بارک اللہ فی ذریۃ نوح فانتشرت فی الارض وکان منها امۃ یقال لها عاد۔ بارک یبارک مبارکتاً برکت ڈالنا، ذریۃ مانا نسل، ذریۃ نوح، نوح علیہ السلام کی نسل۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی نسل میں برکت دی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی نسل میں برکت دی۔ فانتشرت فی الارض، چنانچہ وہ زمین میں پھیل گئی۔ انتشر ینتشر انتشارا مانا پھیلنا۔ وکان منها امۃ یقال لها عاد، اور اس میں سے ایک ایسی امت تھی یقال لها عاد، جس کو عاد کہا جاتا ہے، جس کو عاد کہا جاتا ہے۔ منہا میں جو ہا کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ذریۃ نوح کی طرف۔ وکانوا رجالا اقویاء، اور وہ لوگ کون؟ عاد، قوم عاد، اور وہ لوگ مضبوط اور طاقتور لوگ تھے، اور وہ لوگ طاقتور لوگ تھے۔ اجسامہم کأنہا من حدید، جسم جمع اجسام مانے بدن، ان کے جسم، ان کے بدن لوہے کے مانند تھے، ان کے بدن لوہے جیسے تھے۔ کأن کے معنی گویا ہوتا ہے، مطلب اس کا یہی ہے کہ ان کے بدن لوہے جیسے تھے۔ یغلبون کل واحد ولا یغلبہم احد، وہ لوگ ہر ایک پر غالب آ جاتے تھے، وہ لوگ ہر ایک پر غالب آ جاتے تھے۔ ولا یغلبہم احد، اور کوئی ان پر غالب نہیں ہوتا تھا، اور کوئی ان پر غالب نہیں ہو پاتا تھا، یعنی کوئی ان لوگوں کو پچھاڑ نہیں پاتا تھا۔ ولا یخافون احدا ویخافہم کل احد، اور وہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور وہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ خاف یخاف خوفا مانے ڈرنا، اسی سے ہے لا یخافون، فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے۔ ویخافہم کل احد، اور ہر کوئی ان لوگوں سے ڈرتا تھا۔ وبارک اللہ لعاد فی کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے لعاد، عاد کے لیے، فی کل شیء، ہر چیز میں برکت ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے عاد کے لیے ہر چیز میں برکت ڈال دی۔ فکانت ابل عاد وغنمها تملأ الوادی، تو عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں تھی، عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں تھی جو وادی کو بھر دیتی تھی، جو وادی کو بھر دیتی تھی۔ غنم من بکری، ابل من اونٹ۔ وکانت خیل عاد، اور عاد کے گھوڑے تھے، تملأ المیدان، جو میدان کو بھر دیتے تھے، اور عاد کے گھوڑے تھے جو میدان کو بھر دیتے تھے۔ خیل من گھوڑا، تملأ میں جو ہیا کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے خیل عاد کی طرف۔ وکانت اولاد عاد تملأ البیوت، اور عاد کی اولادیں تھی تملأ البیوت، جو گھروں کو بھر دیتی تھی۔ بیت جمع بیوت منے گھر، ملأ یملأ ملأ منے بھرنا۔ وَإِذَا خَرَجَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا إِلَى الْمَرْعَى كَانَ لَهَا مَنظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا، اور جب عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں إِلَى الْمَرْعَى، چراگاہ کی طرف نکلتی تھی، اور جب عاد کی اونٹ اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتی تھی، كَانَ لَهَا مَنظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا، تو اس کا ایک بہت ہی خوشنما منظر ہوتا، تو اس کا ایک بہت ہی خوشنما منظر ہوتا تھا۔ وَإِذَا خَرَجَ الْأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ يَلْعَبُونَ كَانَ لَهُمْ مَنظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا، اور جب بچے صبح کھیلنے کے لیے نکلتے تھے، اور جب بچے صبح کھیلنے کے لیے نکلتے تھے، كَانَ لَهُمْ مَنظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا، ان کا ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ كَذَلِكَ أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ، ارض مانے زمین، جمیلۃ خضراء، سرسبز خوبصورت ہری بھری۔
اور اسی طرح عاد کی زمین سرسبز و شاداب اور خوبصورت زمین بن گئی، اور اسی طرح عاد کی زمین سرسبز و شاداب اور خوبصورت زمین بن گئی۔ فیہا بساتین و عیون کثیرت، بستان جمع بساتین مانے باغیچہ، عین جمع عیون مانے چشمہ، کثیرت مانے بہت، اور اس میں کس میں ہا کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ارض عادن کی طرف، اور اس میں باغیچے تھے، اور اس میں باغیچے تھے اور بہت سارے چشمے تھے، اور اس میں باغیچے تھے اور بہت سارے چشمے تھے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی ورڈ کا معنی اور ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، میں آپ لوگوں کو ضرور جواب دوں گا۔